پچھلے درس کے اندر خیار عیب دے متعلق گفتگو ہوئی سی کہ جان بوجھ کے کسی نو عیبدار چیز بیچنا اس دے بارے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے چند فرمان تواڈے سامنے پیش کیتے سن۔ اج دے درس کے اندر اسی انہاں چیزاں دے بارے گفتگو کران گے کہ کیڑی چیز ہے جنوں بیچنا جائز ہے اور کیڑی چیز ہے جنوں بیچنا جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کتے دا سمن خبیث ہے، یعنی اس دی کمائی اس نو بیچ کے جڑے پیسے نے نا وہ خبیث نے، جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا زانیہ دی اجرت بھی خبیث ہے، جڑے زنا کر کے انہیں پیسے لینے وہ بھی خبیث ہے، اور جنہیں کتا بیچیا ہے اس کا بھی کمائی جڑی ہے وہ بھی خبیث ہے۔ فرمایا پچھنے لگان والے دی کمائی بھی خبیث ہے، اور پچھنے لگان والے دی جڑے معاملات نے بعض فقہائے کرام نے مکروہ تنزیہ لکھے نے، کیونکہ اس کے اندر نجاست لدہ خون ہوندا ہے، اس واسطے اس تو بھی مکروہ تنزیہ آکھیا گیا ہے، سحری طور دے اوتے حرام نہیں ہے۔ صحیحین دے اندر حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتے دے سمن اور زانیہ دی اجرت اور کاہن دی اجرت تو منع فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتے دے سمن یعنی کتے نو بیچیا ہے، جڑے پیسے لینے نا وہ مومنہ مسلمانہ واسطے جائز نہیں ہے، اور زانیہ نے جو زنا کیتا ہے، گناہ کیتا ہے، اس کی اجرت جیڑی ہے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور کاہن دی اجرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں یہ چیز بھی ہے ساڈے معاشرے دے اندر عام ہو گئی، وہ فلاں جگہ دے اوتے بابا بہندا ہے، وہ دس دیندا ہے کہ کل کی ہونا ہے تے پرسوں کی ہوندا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں اسی ایڈے انڈی ہونے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں کرتے کہ وہ ایمان والا مومن مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے، عیسائی ہے، مرزائی ہے، کون ہے، اسی چپ کر کے تر پہ نہیں۔ یاد رکھو غائب دی خبر اللہ تبارک و تعالی کول ہے، اور اس دی عطا دے نال اس دے نبی کول، اور اس تو بعد یعنی جنہاں نو اللہ تبارک و تعالی کسے اپنے ولی بزرگ نو دیندا نا، وہ بندے نو بلاندا نہیں، ظاہر نہیں کردا کہ میرے کول فلاں چیز ہے، میرے کول آ جاؤ، میرے کول فلاں چیز ہے، مینوں فلاں چیز دا پتہ ہے، فلاں چیز دا پتہ ہے۔ وہ کدی ولی اللہ نو اگر اللہ تبارک و تعالی یہ چیز عطا بھی فرما دینا وہ ظاہر نہیں کرتا، وہ ظاہر نہیں کرتا۔ اور بزرگ آندے نے نا خالی پانڈا جڑا وہ چوکھا ہی کڑکدا ہوندے، اسی طرح وہ اپنے طرفوں کچھ نہ کچھ بنو کے گلاں پوچھ کے کچھ اپنے طرفوں گڑ گڑ کے وہ دس دیندے نے، بس کوئی 100 دے وچوں کوئی 2 سچیاں ہو جانا سی، اندے نہیں یار وہ بابے نے جڑی گل دسی سی نا، چلو جائیے اس واری جا کے انہوں بکرا بھی دے آئیے، کوئی 10-20 ہزار روپیہ بھی دے تے گل بن جانی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ارشاد فرمایا کہ کاہن دی اجرت حرام ہے، اس تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیتا ہے۔ دین والا بھی گناہگار اور لین والا بھی گناہگار، ان چیزوں تو بچنا چاہیے۔ صحیح بخاری دے اندر حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خون دے سمن یعنی کسی شخص نو خون ضرورت پہ گیا، کوئی بیمار ہے تو انہوں خون بیچنا جائز نہیں ہے، اس کی قیمت تواڈے واسطے لینا جائز نہیں ہے۔ حضور نے خون دے سمن اور کتے دے سمن اور زانی دی اجرت تو منع فرمایا، اور سود کھان والے اور کھلان والے یعنی سود دین والے اور لین والے ان تمام یعنی جڑا سود دے گا اس کی بھی حرام دی کمائی ہے، اور جڑا سود دے کی جڑا سود لے گا یعنی اصل پیسے اس دے کول نہیں، جڑا سود لے گا کھائے گا، اس تو بھی نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیتے، اور بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور فرمایا گودنے والے دی کمائی تو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیتا ہے، اور انہاں دے اوتے لعنت کیتی ہے۔ گودنے والے جس طرح عام روٹین دے اندر تسی پٹھان لوگ ویکھے نے، کسی دے ایتھے نشان بنے ہوندے، کسی دے ایتھے نشان بنے ہوندے، جدو بچہ پیدا ہوتا ہے نا سوئی نو گرم کرتے ہیں، گرم کر کے پھیر کے اس کے اندر سرما یا کوئی ہور قسم کے رنگ وچ پا کے نا وہ بند کر دیں، یعنی وہ اپنے قسم کا ایک نشان بنا دے نے۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز تو بھی منع فرمایا۔ صحیحین دے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سال فتح مکہ دے اندر جدو مکہ معظمہ دے اندر تشریف فرما سن، یہ فرماندے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس دے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتاں دی بے حرام قرار دیتی ہے۔ شراب خریدنا بیچنا یہ دونوں حرام نے، اس کا کاروبار کرنا حرام ہے۔ مردار ایسا جانور جڑا مر گیا ہے، مردار ہو گیا ہے، یا ایسا جانور جڑا ہائے حرام حلال نہیں، جس طرح سور ہو گیا وغیرہ وغیرہ ایسے جانور، فرمایا انہاں دی خرید و فروخت بھی منع ہے۔ اور فرمایا خنزیر یہ بھی حرام ہے، اس دی بھی منع ہے۔ فرمایا بتاں دی بے یعنی ایک بت خریدیا تو دوسرے دے اگے جا کے بیچ چھڑیا، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں تمام چیزاں دی بے نو یعنی خرید و فروخت نو حرام قرار دیتا ہے۔
اور کسی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مردہ دی چربی جڑی ہے نا اس دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ بہت سارے کماں دے اندر کم آ جائے چراغ جلان دے وغیرہ وغیرہ ہور چیزاں دے اندر کم آ جاندی ہے مردہ جانور جڑا ہوندا ہے نا اس دی چربی ساڈے بابا سارے کام آندی حضور اس دے بارے کی ارشاد فرمایا نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی تواڈے واسطے حرام ہے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں نو قتل کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جدو انہاں نو ارشاد فرمایا سی کہ چربیاں تواڈے واسطے حلال نہیں ہے انہاں لوگوں نے پگھلا کے بیچ دتیاں سن اور سمن کھا گئے سن نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نو یاد دلایا فرمایا مومنہ مسلمانہ واسطے حرام جانور نو چھیڑنا جائز نہیں ہے جڑا حرام ہو گیا حرام ہو گئے انج نہیں کہ اس دا چمڑا اتارو پھر اس دی چربی کڈو فلاوا فلا فلا اور میں وہ تواڈے واسطے حرام ہے تے پھر حرام ہے تسی اونوں بالکل ہی نہیں چھیڑ چھاڑ کر سکتے ترمذی ابن ماجہ دے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کردے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب دے بارے 10 بندیاں دے اوتے لعنت فرمائی یہ جڑے شراب خرید و فروخت کرتے فرمایا نچوڑن والا یعنی جڑا بندہ شراب نچوڑدا ہے اس دے اوتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی نچڑوان والا جڑا نال ہو کے نچڑوا رہا ہے جس دے واسطے نچوڑی جا رہی ہے جڑا نچڑوا رہا ہے فرمایا اس دے اوتے بھی لعنت فرمایا پین والا جڑا پی رہا ہے اس دے اوتے بھی لعنت اٹھان والا جڑا اتو اٹھا کے پین والے نو دے رہا ہے اس دے اوتے لعنت فرمایا جس واسطے اٹھا کے لائی گئی ہے اس دے اوتے بھی لعنت جڑا پلا رہا ہے گلاس وچ پا کے دے رہا ہے اس دے اوتے لعنت جڑا بیچ رہا ہے اس دے اوتے بھی لعنت جڑا اس تے پیسے لے کے کھا رہا ہے اس دے اوتے لعنت جڑا خرید رہا ہے اس دے اوتے لعنت اور جس واسطے خریدی گئی ہے اس دے اوتے بھی لعنت نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 لوگوں دے اوتے لعنت کیتی ہے جنہاں دا شراب دے اندر تھوڑا بہت ہی کردار کیوں نہ ہوئے اگرچہ وہ کردار دینے چوے لینے چوے خریدنے چوے فروخت کرنے چوے بنانے چوے بنوانے چوے پا کے دینے چوے سب دے اوتے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس چیز تو بچنا چاہیے ابن ماجہ کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے شراب اور اس دے ثمن یعنی اس دی قیمت جیڑی ہے جڑی نو بیچو گے یا خریدو گے جو تواڈے پیسے ہون گے فرمایا انہوں حرام کر دیتا ہے اور مردہ نو حرام کیتا ہے اور اس دے ثمن نو بھی اور خنزیر نو بھی حرام کیتا ہے اور اس دے ثمن نو بھی یعنی اس دی قیمت نو بھی آقا علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ شراب اور اس کی قیمت وہ بھی حرام ہو گئی مردہ اس کی قیمت وہ بھی حرام ہو گیا خنزیر وہ بھی اس کی اور خود یعنی خنزیر اور اس کی قیمت جیڑی ہے نا وہ بھی آقا علیہ السلام نے حرام قرار دیتی ہے بخاری اور مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تواڈے وچوں کوئی شخص بچے ہوئے پانی تو منع نہ کرے تاکہ اس کے ذریعے گھاس نو منع کرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے موقع دے اوتے یعنی تواڈے کول پانی وافر مقدار دے اندر موجود ہے اگر کوئی استعمال کرنا چاہتا ہے تو مومن مسلمان دا حق نہیں بندا کہ انہوں آکے یا مینوں پیسے دے دے یا میں اس طرح نہیں دیندا یا میں تینوں استعمال نہیں کرن دیندا اس چیز تو بھی نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیتے اگلی حدیث ابن ماجہ ابن عباس کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان 3 چیزاں دے اندر شریک نے پانی ہوئے کسی جگہ دے اوتے گاہ پٹھے بچے پے نے او ہون اگ کسی جگہ دے اوتے جل رہی ہے فرمایا انہاں چیزاں دے اندر نا سارے مسلمان بھرا شریک نے ایسی جگہ دے اوتے پٹھے بیجے نے یعنی اگائے نے خود بخود جس طرح اگاندے نے عام زمین دے اندر جسے کسی نے بیجے نہیں فرمایا اون دے اوتے بھی ساریاں دا حق ہے انہوں کوئی نہیں منع کر سکتا نلکا لگا ہے پانی دا اس دے وچوں پانی پین تو بھی کوئی منع نہیں کر سکتا اور فرمایا کسی جگہ دے اگ جلائی ہوئی ہے کسی 2-4 دوستاں نے تیسرا کوئی چوتھا پنجواں آ کے رل جاندے آ کے سیکن لگ پیندے فرمایا اے بھی اس تے حق کے اس تو بھی کوئی منع نہیں کر سکتا اور نہ یہ چیزاں فروخت کر سکتا ہے انشاءاللہ چند حدیث مبارکہ کل دے درس عرض کراں گا وما علینا الا البلاغ